باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو کیا جو مقتدی ہیں انہوں نے بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے یا صرف ربنا ولک الحمد پر ہی اکتفا کریں گے؟ محترم ناظرین کرام، ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پیارے پیغمبر کے صحابہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک چیز جو امام الانبیاء کرتے تھے وہ بیان کی ہوئی ہے، اور صحیح احادیث کے ذخیرے میں وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز موجود ہے۔ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے تو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے اور ربنا ولک الحمد بھی کہتے، اور اس کے ساتھ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ بھی پڑھتے تھے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ کے نبی یہ سارا کچھ پڑھتے تھے تو مقتدیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اختیار کرتے ہوئے، آپ کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے مقتدیوں نے بھی وہی کرنا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نماز وہ آپ کی امامت سے ہی تو سیکھی تھی، آپ امامت ہی کرواتے تھے۔ اگرچہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امام ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ بار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں بھی نماز ادا کی ہے۔ صحیح مسلم میں 274 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابو داود میں 149 نمبر حدیث موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء میں بھی ایک رکعت پڑھی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی۔ تو اللہ کے نبی چاہے امام ہوتے تھے چاہے مقتدی ہوتے تھے، جب بھی آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پڑھتے تھے۔ تو جیسے آپ نے پڑھنا ہے ویسے ہی ہمیں حکم ہے، ویسے ہی ہم نے سب نے پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری میں 735 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ۔ اور جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور امام الانبیاء یہ پڑھتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور امام الانبیاء سجدوں میں یہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 735 نمبر حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے تھے، اور یہ الفاظ عام ہیں، حالت امامت کو بھی شامل ہیں اور حالت اقتداء کو بھی شامل ہیں۔ امام نے بھی پڑھنے اور مقتدی نے بھی پڑھنے ہیں، یہ عام الفاظ ہیں۔ تو خود احناف میں سے امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو یوسف رحمہم اللہ اور امام طحاوی، ان کا موقف ہے، یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں موجود ہے، ان کا موقف ہے کہ امام جو ہے نا وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں کو جمع کرے گا۔ تو جب یہ امام دونوں کو جمع کرے گا، اور امام کا دونوں کو جمع کرنا یہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد اس کے خلاف نہیں ہے، تو مقتدی کا جمع کرنا ہے، اس کے کیسے خلاف ہو جائے گا؟ تو یہ جو احادیث ہے نا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، اس حدیث کے کسی لفظ کا معنی نہیں ہے کہ تم سمع اللہ لمن حمیدہ نہ کہو، کسی لفظ کا مطلب نہیں ہے یہ۔ اس سے یہ نکالنا
کہ سمع اللہ لمن حمیدہ نہ کہو، یہ زیادتی ہے حدیث پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے مقتدیوں کو منع ہی نہیں کیا۔ یہ بالکل آپ غور کریں تھوڑا سا، جب حدیث میں لفظ ہے جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے یہ کہ امام نے ربنا ولک الحمد نہیں کہنا؟ کیونکہ حدیث میں تو یہ لفظ آئے ہیں امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو، تو کیا امام نے نہیں کہنا ربنا ولک الحمد؟ امام نے بھی کہنا ہے ربنا ولک الحمد۔ اسی طرح جب امام کے ربنا ولک الحمد کہنا اس حدیث کے خلاف نہیں، تو مقتدی کا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا وہ اس حدیث کے خلاف کیسے ہو جائے گا؟ اور پھر آپ غور کریں، حدیث میں آتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو۔ اب کیا اس کا مطلب محترم ناظرین کرام یہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو مقتدی ہیں وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں پڑھیں گے؟ یہ مطلب تو نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی نہیں کیا، تو مقتدیوں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آیت جو ہے نا وہ تو سورہ فاتحہ ہر رکعت کا رکن ہے، اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، تو جو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکالنا کہ یہ سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ غلط مطلب نکالا گیا ہے۔ تو ہم نے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ آپ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے تھے، مقتدیوں نے بھی سمع اللہ لمن حمیدہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔